الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 19 میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم سورہ صاد مکمل، سورہ زمر مکمل اور سورہ المؤمن مکمل سے مستفید ہوں گے. سورہ صاد نزول کے اعتبار سے 38 نمبر پہ ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس کی کل آیات 88 ہیں اور صورت کا آغاز لفظ صاد سے ہو رہا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام صاد ہے. اس میں نصیحت ہے اس پہلو کے اعتبار سے کہ اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی کیفیت پیدا ہو جائے. چنانچہ اس میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. آیات 1 سے 16 میں فرمایا جا رہا ہے، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت ہے، لیکن کافر لوگ تکبر اور ہٹ درمی پر ہیں، ان سے پہلے بہت سے ہلاک ہو چکے ہیں. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگاتے ہیں، کیونکہ نبی نے ان کے معبودوں کی جگہ ایک معبود کی بات کی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ایسا تو پہلے کسی نے نہ کہا، اس لیے اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. پھر یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. ان کے جواب میں ارشاد ہوا، کیا کائنات میں اختیار مشرکین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ نبوت اور رسالت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا. اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخی والے عمل سے باز نہ آئے تو ان کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسے سابقہ سرکش قوموں قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور جنگل والوں کا ہوا تھا. یہ لوگ کسی عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور جلدی مچاتے ہیں. آیات 17 سے 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کی باتوں پر صبر کریں اور داؤد علیہ السلام کا قصہ یاد کریں کہ اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، حکمت اور دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا. وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. ایک دن جب وہ محو عبادت تھے، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے. انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. ایک کہنے لگا، میرے اس بھائی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میری بھی ہتھیا لے، اور بات چیت میں یہ مجھ سے تیز ہے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا. پھر داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے. وہ منصب خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی فیصلہ میں تاخیر ہو جائے اور وہ معاشرے میں فساد کا سبب بنے. انہوں نے سجدہ میں گر کر اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ نے ان کی بخشش کی بشارت دی اور کہا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں. آیات 27 سے 40 میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے خیال کے برعکس دنیا کی ہر چیز بامقصد پیدا ہوئی ہے، اور انسانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں. فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور کریں اور پھر نصیحت حاصل کریں. پھر داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان آئے جو اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ایک روز ان کے سامنے جہادی گھوڑے لائے گئے تو ان کی مصروفیت میں سورج ڈوب گیا اور ان کی نماز رہ گئی. انہوں نے گھوڑے واپس منگوائے اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، چونکہ وہ بھی جنگ میں استعمال ہوتے تھے. پھر انہوں نے اللہ سے ایسی بادشاہت کی دعا کی کہ کسی اور کو نہ ملی ہو، تو اللہ نے انہیں خوب نوازا
اور ہوا پر بھی ان کو اختیار دے دیا۔ جس رخ چلنا چاہتے تھے وہ اسے لے کے چلتے تھے، اور انتہائی طاقتور جنات بھی ان کے قابو میں تھے، جن سے بڑی بڑی تعمیرات کراتے اور سمندروں سے موتی برآمد کراتے تھے۔ یہ اللہ کی عطا تھی اور ان کا درجہ بلند اور ٹھکانہ اچھا ہے۔ آیات 41 سے 64 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ انہیں شیطان کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ نے فرمایا پاؤں مار کر چشمہ نکالو اور اس سے پانی پیو بھی اور غسل کرو، چنانچہ وہ صحت مند ہو گئے اور ان کے اہل و عیال بھی ان کو واپس مل گئے۔ پھر حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر ہے۔ ان سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز و فلاح کا حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں ہیں اور سرکشوں کے لیے جہنم کا شدید عذاب ہے۔ جہنم میں گمراہ لوگ فریاد کریں گے کہ ہمارے ان پیش روؤں کو بھی ڈبل عذاب دے جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دوزخی آپس میں لڑیں گے۔ آیات 65 سے 88 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، الہ تو اللہ ہے جو رب السماوات ہے۔ یہ قرآن ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑتے ہو، اور فرما دیں کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ سے مکالمہ کرنے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں تو صرف وحی کے ذریعے سے چیزیں بتاتا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں انسان گارے سے بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے اسے مردود بنا دیا گیا۔ پھر شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی جو اسے مل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میں تم اور تمہارے جیسوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، یہ تو جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے الزمر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے اور اس کی کل آیات 75 ہیں۔ زمر زمرتن کی جمع ہے اور زمرتن کراؤڈ یعنی ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ آیت 71 میں کافروں اور آیت 73 میں متقیوں کو گروہ کی شکل میں جہنم اور جنت میں لے جانے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الزمر رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون طاعت اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اس میں قرآن کی اس بنیادی تعلیم کو دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت 1 سے 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، تو آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ جو لوگ غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تو آسمان و زمین، رات دن کا خالق ہے، سورج اور چاند اسی نے مسخر کیے۔ تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپاؤں کے 8 جوڑے اتارے، اور تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کی ہے۔ اگر ناشکری کرو تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ پھر فرمایا انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کا احسان کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے لگتا ہے۔ ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں۔ علم رکھنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیات 10 سے 21 میں فرمایا جا رہا ہے اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اچھائی کا جواب اچھائی سے ملے گا، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیں مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ،
اور سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا رستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا کافر بد نصیبوں کو جہنم میں جلنا ہوگا جہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی۔ یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ خدا سے ڈرو، زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کرو اور ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی سے بچ جاؤ۔ پھر فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین میں چشمے چلائے، کھیتی اگائی اور پھر یہ ختم ہو جاتی ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ آیات 22 سے 31 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی شکل میں ایک حسین کلام اتارا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کے اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور جن بد نصیبوں کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہوں، ان کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو، تو ایسے ہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ پھر ایک مثال دے کے فرمایا اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کے خوف اور ان کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ پھر فرمایا اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، اور پھر تم سب اپنے رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے۔ آیت 32 سے 24ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ 32 سے 41 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے بیٹے یا شریک ہونے کا دعویٰ کرے اور حق آنے کے بعد اسے جھٹلائے، اور جو سچ لے کے آیا اور سچ کی تصدیق کی وہی ہیں جنہیں اپنے رب کے پاس مرضی کی چیزیں ملیں گی۔ پھر فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے پاس کل اختیار ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ مشرکین ایمان والوں کو اپنے خود ساختہ معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اے نبی آپ حق لے کر آئے ہیں، جو ہدایت مانے اس کا اپنا بھلا، جو گمراہ ہو تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں۔ آیات 42 سے 52 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ موت کے وقت روح کو قبض کر لیتا ہے اور نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے، پھر جس نے واپس آنا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور باقیوں کو اللہ روک کے رکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ان کے معبودان قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ شفاعت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ وہ ہیں جو خالص توحید کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہیے اللہ اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلافات پر فیصلہ فرما دیں گے۔ قیامت کے دن کفار زمین جتنا اور اس جتنا اور مال و اسباب بھی لے آئیں تو ان سے فدیہ کے طور پر قبول نہ ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے اور انہیں ایسا برا عذاب ہوگا کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ آیات 53 سے 63 میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ گناہ کثرت سے کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر توبہ سچی ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر گناہ گاروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچانک عذاب کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر دیں، گناہوں پر ندامت اختیار کر لیں اور گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیں، اور گناہ چھوڑنے کا وعدہ بھی کریں اور عملی طور پہ اس کو چھوڑ دیں۔ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجہ پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔
فرمایا قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ایمان والوں کو اللہ ان کے تقوی کی بنیاد پر کامیابی دے گا، نہ وہاں کوئی برائی ہوگی نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں اور کافر خسارے میں ہوں گے۔ آیات 64 سے 70 میں مشرکین کی طرف سے ایک سمجھوتا کی پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک معینہ عرصہ تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصہ کے لیے مشرکین صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نبی تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش یہ مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان زندہ ہو کر میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں اور زمین نور ربانی سے بھر جائے گی اور تمام انسانوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ آیات 71 سے 75 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کو گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف ہنکا کے لایا جائے گا۔ دروازے پہ پہنچیں گے تو وہ بند ہوں گے۔ وہاں پہ مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر متقیوں کو گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لایا جائے گا تو اس کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے اور وہاں فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آج کے سیشن کی تیسری صورت ہے المؤمن۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 85 ہیں اور آیت 28 میں ایک مرد مومن کا قصہ ہے جس نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر حمایت کی تھی، اس لیے اس کا نام المؤمن رکھا گیا۔ اس صورت کا دوسرا نام غافر بھی ہے، یعنی بخشنے والا، دی فارگیور، اور یہ آیت نمبر 2 میں موجود ایک لفظ غافر ذنب سے نکلا ہے۔ اس میں ان لوگوں پر گرفت کی گئی ہے جنہوں نے توحید کے خلاف بحثیں کھڑی کر دی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ سورہ المؤمن سے سورہ احقاف تک 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ انہیں حوامیم سبا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے قرآن میں ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئیں، یعنی 60 سے لے کے 66 تک۔ آیات 1 سے 9 میں فرمایا جا رہا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس کا انکار کافر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی قوم نوح اور دوسرے گروہ انکار کر چکے ہیں اور انہیں پکڑ لیا گیا اور بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر فرمایا اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہوئے اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے ماں باپ، اولاد اور بیویوں کو بھی جنت عطا کی جائے۔ پھر فرمایا جسے تو نے سختی سے بچا لیا اور اس پر تیرا رحم ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ آیات 10 سے 20 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دوزخی جب عذاب کی شدت سے بیزار ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج جو بیزاری ہو رہی ہے اللہ کو اس سے زیادہ ناراضگی اس وقت ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی کہیں گے اے رب آپ نے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں عطا کر دی ہیں، یعنی وعدہ الست کی زندگی اور پھر موت، اور پھر دنیا کی زندگی اور پھر موت، تو کیا ایک اور چانس ہمیں مل سکتا ہے کہ ہم جا کر نیک اعمال کریں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ دنیا میں تم نے توحید کو ٹھکرایا اور اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکاریں خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ اللہ بلند درجوں والا ہے، وہی بندوں میں روح ڈالتا ہے جب لوگ اس کے سامنے
کھڑے ہوں گے تو وہ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آج پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ اے نبی، آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، وہ سب راز جانتا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ آیات 21 سے 27 میں فرمایا جا رہا ہے، یہ لوگ زمین میں چل کر دیکھیں کہ پہلے لوگ جو زیادہ طاقتور بھی تھے وہ کیسے ہلاک کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات دے کے بھیجا گیا، لیکن انہیں جادوگر کہا گیا۔ وہ سرکشی کی اس حد تک جا پہنچے کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اگر موسیٰ کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دے گا، ہمیں اسے قتل کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ آیات 28 سے 37 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ایک مرد مومن نے فرعون سے کہا، کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی سزا ملے گی، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا انجام برا ہوگا۔ پھر اس نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے اگر تم نے موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا، اور تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے لیکن تم نے اس کی رسالت پر شک کیا۔ جو لوگ بغیر دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اس نوجوان سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کدھر ہے، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے لگتے رہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوا۔ آیات 38 سے 50 کے اندر اسی مرد مومن کی مزید بات بیان کی جا رہی ہے۔ کہنے لگا، دنیا کی لذتیں وقتی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت میں بغیر حساب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس نوجوان کی دعوت کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر کفر اور شرک اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں یہ میری نصیحتیں یاد آئیں گی، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے اس مومن بندہ کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ آل فرعون پر آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ پھر فرمایا، جہنمی اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے، نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر فرمایا، جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے، تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ آیات 51 سے 60 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت ملی، آپ بھی صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو لوگ آیات کا انکار کرتے ہیں وہ متکبر ہیں، آپ ان سے متعلق اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے ایک معمولی انسان کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں۔ اندھا اور بینا، اچھے اور برے عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت برحق ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں سنوں گا۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ آیات 61 سے 68 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو خوبصورت انداز میں بنایا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی خالق، رازق
اور ہر ضرورت کو پورے کرنے والا ہے۔ ہمیں اسی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ پھر فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے، اس کے بعد نطفے سے، نطفے کو ترقی دے کر بچہ کی شکل، اور بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور کچھ اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ پھر وہی اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور کسی کام کو کرنا چاہے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آیات 69 سے 78 میں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ عنقریب جان لیں گے جب توک ان کے گردنوں میں ڈالی جائے گی اور بیڑیوں میں جکڑ کر کھولتے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ پھر وہ اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ کہے گا اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اے نبی آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ آپ سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں کچھ کا تذکرہ آپ سے کر دیا ہے اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا، اور رسول تو صرف اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آیات 79 سے 85 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے فائدے اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں۔ دیکھو تو ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت، اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھیں۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علوم و فنون کو بہتر سمجھا اور علم ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ عذاب کو دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے۔ اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے سے اللہ کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اور کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔